باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک ایسا عظیم الشان بادشاہ کہ جس کی بادشاہی چرند پرند انسانوں، حیوانوں اور جنات پر ہی نہیں بلکہ وہ ہوا میں بھی اڑتا تھا، اور ایک ایسی حسین و جمیل ملکہ اور اس کی قوم جن کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن وہ اور اس کی قوم آگ اور سورج کی پوجا کرتی تھی۔ اور وہ ملکہ اپنی قوم کے ساتھ کیسے دین حق میں داخل ہوئی، یہ سب کچھ قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی ویڈیو میں۔ ناظرین محترم، بنی اسرائیل میں کئی انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے حکومت اور طاقت سے نوازا ہے۔ اس قوم کا سنہری دور حضرت یوسف علیہ السلام کا مصر میں حکمرانی کا دور تھا۔ پھر کئی صدیوں بعد فلسطین اور اس کے ملکہ علاقوں میں حضرت داؤد علیہ السلام اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ حکمرانی تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اے داؤد، ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے باپ کے بعد نبوت اور خلافت کے وارث بنائے گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، مجھے ایسی بادشاہی دے جو کسی کے پاس نہ ہو اور نہ آئندہ کسی کو ملے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ آپ علیہ السلام کے لشکر میں کم و بیش ساری قابل ذکر مخلوقات موجود ہوا کرتی تھی۔ یہ اللہ پاک کا آپ پر بہت بڑا احسان تھا کہ ایک جانب ان کو نبوت کے بلند درجے پر فائز کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف آپ کو ایک ایسی حکومت بھی عطا فرمائی جس کی کوئی مثال بنی نوع انسان میں نہیں ملتی، اور تیسری جانب آپ کو تمام مخلوقات کی باتیں سننے اور سمجھنے کی صلاحیت بھی بخشی گئی۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ آپ جیسی شان کیسے مل سکتی ہے۔ یہ خیال آتے ہی آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگے اور معافی مانگنے لگے کہ اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیرے احسانات کا شکر ادا کرتا رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیے ہیں۔ سورہ نمل آیات 19۔ آپ علیہ السلام کی حکومت چرند پرند درندوں پر ہی نہیں بلکہ ہوا پر بھی ان کا مکمل کنٹرول تھا۔ ہر انسان کو اللہ پاک نے بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں۔ ان کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے کہ اگر تم خدا کی نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے۔ سورہ نمل آیات 18۔ ناظرین محترم، انسان کا فرض ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ان ان گنت نعمتوں کا ہر وقت شکر ادا کرتا رہے۔ ناظرین محترم، جب سلیمان علیہ السلام کا لشکر کہیں سفر کرتا تو دنیا کی ہر ایک مخلوق آپ کی خدمت کے لیے آپ کے ساتھ ہوا کرتی تھی۔ انہی مخلوقات میں آپ کا ایک چہتا پرندہ ہدہد بھی تھا۔ اس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ لشکر کو پڑاؤ کرنے سے پہلے زمین میں موجود پانی کے بارے میں بتا دیتا، جس سے لشکر والے پانی سے اپنی ضروریات پوری کرتے۔ ناظرین محترم، ہدہد کی آنکھوں میں اللہ پاک نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ وہ آسمان کی بلندیوں سے زمین کے اندر پانی کو دیکھ سکتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ کہیں پڑاؤ کیا تو آپ کو پانی کی تلاش کے لیے آپ نے ہدہد کو طلب کیا تاکہ اس کی مدد سے پانی تلاش کیا جائے، لیکن ہدہد اپنی ڈیوٹی سے غائب تھا۔ تو آپ جلال میں آ گئے اور کہنے لگے کہ اگر ہدہد نے اپنے غیر حاضر ہونے کا عذر نہ بتایا تو میں اسے سخت سزا دوں گا۔ اتنے میں ہدہد بھی آ گیا اور آپ کو جلال میں دیکھ کر آپ سے معافی مانگی اور کہنے لگا، اے نبی اللہ، آج میں ایک عجیب و غریب سلطنت میں گیا، وہاں پر ایک حسین و جمیل ملکہ حکومت کرتی ہے جس کا نام بلقیس ہے۔ ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ بھی بتایا کہ اللہ پاک نے اس سلطنت کے لوگوں کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، اور ملکہ بلقیس یا بعض روایات میں اسے ملکہ سبا بھی کہا گیا ہے، کے پاس ایک عالی شان سونے کا تخت بھی ہے جو 30 گز لمبا اور 30 گز چوڑا ہے۔ ان سب کے باوجود وہ لوگ اللہ کی بجائے سورج اور آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے تو انہوں نے ملکہ بلقیس کے نام ایک خط لکھا جس کا مفہوم کچھ یوں تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ساری شان و شوکت اور طاقت اللہ کی دی ہوئی ہے، اور اس کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور عاجز ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ سورہ نمل آیات 30 اور 31۔ اور یہ خط ہدہد نے ملکہ بلقیس تک پہنچا دیا۔ ملکہ بلقیس نے جب یہ خط پڑھا تو اپنے کچھ لوگوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ یہ سلیمان کون ہے، تو انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ وہ ایک عظیم و شان بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اللہ کا نبی بھی بتاتے ہیں اور ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیتے ہیں۔ ملکہ بلقیس نے اپنے لوگوں کے ہاتھ کچھ قیمتی تحائف حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجے اور سوچا کہ اگر وہ خالی بادشاہ ہوئے تو ان قیمتی تحفوں کو قبول کر لیں گے، اگر وہ اللہ کے نبی ہوئے تو ان تحائف کو قبول نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ کے نیک بندوں کو دنیا کی چیزوں سے لگاؤ نہیں ہوتا۔ چنانچہ وہ سب تحفوں کو لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچے۔ ان تحفوں کو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا اور آپ نے ان تحفوں کو لینے سے انکار کر دیا اور ملکہ سبا کو اپنے سامنے پیش ہونے کا حکم دیا۔ ناظرین محترم، جب ملکہ سبا آپ کے دربار میں پہنچی تو آپ نے اس کا خود
استقبال کیا۔ ناظرین محترم، یہ یاد رہے کہ ملکہ سبا کے آنے سے پہلے ہی اس کا وہ عظیم تخت بھی آپ علیہ السلام کے پاس پہنچ چکا تھا۔ آپ نے ملکہ بلقیس کو دین حق کی دعوت دی۔ ناظرین محترم، چونکہ ملکہ بلقیس اپنے تخت کو یہاں دیکھ کر اس کے دل میں یہ بات آ چکی تھی کہ یہ کوئی عام بادشاہ نہیں بلکہ اللہ کا نبی ہے، جس نے میرے تخت کو یمن سے یہاں پہنچا دیا، اور وہ اپنی تمام قوم کے ساتھ آپ پر ایمان لے آئی۔ ناظرین محترم، ان کے الفاظ کو قرآن کریم میں یوں بیان کیا گیا ہے: اے میرے رب، میں آج تک اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا ہے، اب میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ رب کی اطاعت قبول کرتی ہوں۔ سورہ نمل آیات 44۔ ناظرین محترم، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔